کیا سپریم کورٹ واقعی سپریم ہے؟ یہ سوال مولانا محمود مدنی نے چھیڑا اور ایک طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سپریم تب ہے جب آئین کی حفاظت ہو، ورنہ اسے سپریم کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ بابری مسجد، 3 طلاق اور کئی دیگر فیصلے۔ مولانا کا الزام ہے کہ عدلیہ حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے، اور پھر وہ دھماکہ خیز جملہ کہ اگر ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا۔ بس اس ایک بیان نے میڈیا اور سوشل میڈیا میں آگ لگا دی۔ مذمت پر مذمت، کیس کی مانگ، مقدمے کی باتیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ تنازع کیوں کھڑا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا مولانا محمود مدنی کا بیان توہین عدالت ہے، اور کیا یہ بیانات مولانا محمود مدنی کو زیب بھی دیتے ہیں؟ فی الحال ہمارے چینل کو آپ دیکھتے ہی ہیں تو اسے سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو بھی کر لیں، اور اگر آپ پر گرا نہ گزرے تو ہمارے اس بیداری مہم کو سپورٹ کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ بیان مولانا محمود مدنی کی زبان سے اچھا لگتا ہے؟ مولانا نے کہا کہ مسلمان مردہ قوم ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر آج مسلمان واقعی مردہ قوم ہیں تو انہیں مردہ بنایا کس نے؟ اگر آج مسلمان وندے ماترم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے انہیں مجبور کس نے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اس کا قصوروار کون ہے، عام مسلمان یا مولانا محمود مدنی جیسے رہنما؟ جسے نظام مصطفیٰ پر فخر ہونا چاہیے تھا، وہ خود اسے ریجیکٹ کرے اور پھر اسی قوم کو مردہ کہے، بے حسی اور مردہ ہونے کا طعنہ دے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ اب آتے ہیں مولانا کے دوسرے بیان پر۔ مسلمان 60% غیر مسلموں کو اپنے مسائل سمجھائیں ورنہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ملک کا اکثریتی طبقہ مسلمانوں کے مسائل کو نہیں سمجھتا؟ اور مولانا محمود مدنی کا یہ بیان زمینی سطح پر کتنا درست ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سے انصاف پسند غیر مسلم پہلی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں۔ پھر آخر مسئلہ کہاں ہے؟ دراصل مسئلہ وہاں ہے جہاں جمعیت علماء ہند کھڑی ہے۔ سال 2019 سے لے کر کے آج تک جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ ہاں، تعلیم اور کچھ فلاحی کام ضرور کیا ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ سیاست جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، اس میں جمعیت نے کیا رول ادا کیا؟ نام نہاد سیکولر پارٹیوں، خاص کر کانگریس کی وفاداری، حکومت کے موقف کی ترجمانی، مسلم لیڈرشپ کی مخالفت، آسام میں بدرالدین اجمل کے خلاف محاذ آرائی، یو پی میں ڈاکٹر ایوب کے مقابلے سماجوادی پارٹی کی حمایت، اور پورے ملک میں MIM کے خلاف بغاوت۔ اب اگر ان تمام خامیوں کے بعد آج مسلمان کمزور ہیں، منتشر ہیں یا بے اثر ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مولانا محمود مدنی نے خود کہا مسلمان مردہ قوم ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مردہ بنانے میں سب سے بڑا کردار انہی مذہبی اور خانقاہی اداروں کا ہے۔ ہر بار کبھی جمہوریت بچاؤ، کبھی عقائد بچاؤ، کبھی آئین بچاؤ کانفرنس، لیکن کیا کبھی سیاسی قیادت کھڑی کرنے کے لیے تیار کیا قوم کو؟ اب اگر سب کچھ گنوانے کے بعد مولانا واقعی ہوش میں آ گئے ہیں تو اب ضرورت ہے مخالفت چھوڑ تعمیری کردار کی۔ اب آتے ہیں اصل قانونی سوال پر، کیا یہ بیان توہین عدالت ہے؟ تو بھارت میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منصفانہ تنقید کرنا توہین عدالت نہیں کہلاتا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1971 اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر تنقید ذاتی حملہ ہو، بغیر ثبوت کے الزام ہو، عدلیہ کی ساکھ گرانے کا سبب بنے تو بات سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ، یہ فیصلہ کہ کوئی بیان توہین عدالت ہے یا نہیں، یہ صرف عدالت کا اختیار ہے۔ ہم یا میڈیا، سیاست کچھ بھی کہہ لے، فیصلہ صرف سپریم کورٹ کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر مولانا محمود مدنی واقعی قوم کی حالت پر اب پچھتا رہے ہیں تو بات سننے والی ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ فی الحال آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔